احتشام صاحب، خاص طور پہ یو اے ای جو جس طریقے سے ہٹ ہوا ہے اور اس کے بعد اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایئر سپیس یوز نہیں ہونے دیں گے یہاں سے، لیکن اسپین کو جس طریقے سے انہوں نے جواب دیا لگتا یہ ہے کہ یو اے ای کے لیے بھی یہی جواب ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری صورتحال میں ایران جس طریقے سے جواب دے رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پیٹ ہیگسیتھ جو وہاں کے ڈیفنس منسٹر ہیں امریکہ کے، ان کا اسلام مخالف بیان، اس کے بعد یہ جی سی سی ممالک ایک کلیئر پوزیشن لیں گے بالآخر اور امریکہ پہ پریشر بڑھے گا؟ جی آمنہ، جو عبداللہ بات کر رہے تھے، جو 8 سال کی ایران اور عراق کی جنگ ہوئی تھی، اس وقت بھی عراق کے ساتھ امریکہ اور پورا یورپ کھڑا تھا. اس وقت بھی ایران تنہا تھا، پھر بھی وہ لڑے تھے اور سسٹین کیا تھا اس جنگ کو. ابھی دیکھیں آمنہ، جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا، اسے تو دل ہل گیا کہ 170 بچیوں کو جب دفنایا گیا تو جو سین تھے. دیکھیں اب صورتحال یہ ہے کہ اب دنیا سے اصول، ضابطے، اخلاقیات، قانون جو لگتا ہے اب تو ختم ہو رہا ہے. وہ خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد تو لگتا ہے ہر چیز بکھر کے رہ گئی ہے. دیکھیں اب صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے آمنہ، یوں لگ رہا ہے کہ نیو لائن جو ہے نا وہ ڈرا ہو رہی ہیں، بیٹل لائن نیو بیٹل لائن جو ہے نا وہ ڈرا ہو رہی ہیں. اور جو پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ ایران کے لیے بڑی مشکلات ہوگی، ابھی ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ جس طرح آمنہ تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، دیکھیں نا وہ پرسیپشن اور ریالٹی میں آپ فرق بھی دیکھیں جو ہوا ابھی 3-4 دنوں میں. ابھی وہی پورا انٹرنیشنل میڈیا، ہم بھی کہتے تھے کہ ایران کی کمزور پوزیشن ہے اور شاید مشکل ہو جائے گا اس کے لیے، لیکن ابھی دیکھیں پچھلے 1.5 دنوں میں جو صورتحال تیزی کے ساتھ بدلی ہے. پہلی تو بات آپ دیکھ لیں، جو بات جس پہ ہو رہی ہے اس پہ آتا ہوں میں، اس پہ اپنا یو اے پہ بھی آتا ہوں کہ وہ جو اب مشکلات پیدا ہو رہی ہیں نا چائنا، اپنا اسرائیل اور امریکہ کے لیے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ تو کہتے ہیں، مارکو روبیو تو کہتے ہیں کہ اس جنگ میں اسرائیل نے ہمیں ڈریگ کیا ہے. اب پریزیڈنٹ صاحب ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ یہ تو میں نے شروع کروائی تھی، آپ کیا بات کر رہے ہیں، اپنے ہی فارن منسٹر کے خلاف بات کر رہے ہیں. دوسرا آمنہ دیکھیں جو بات ہو رہی ہے نا کہ جی کیا یہ لمبی جنگ سسٹین کر سکتا ہے ایران، تو جواب یس میں آ رہا ہے. دیکھیں دنیا کے بڑے میں رات کو دیکھتا ہوں جتنے ڈیفنس کے ادارے، وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. نیو یارک میں بیٹھے، واشنگٹن میں، ویانا میں اور مختلف جگہوں پہ، آسٹریلیا، وہ کیا کہتے ہیں. دیکھو وہ اب عام طور پہ جو ایک فیل مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ 20ویں صدی جو ہے نا وہ ملیٹریلی امریکہ کے لیے بہت زبردست تھی اور امریکہ نمبر 1 تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 21ویں صدی جو ہے نا اس میں ملیٹریلی وہ چائنا ان کو آگے چلا گیا. میں بڑا حیران ہوتا وہ کیسے چلا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو اسپیس اور سائبر وارفیئر ہے، اس میں اب کہتے ہیں کہ چین کا کوئی ثانی نہیں ہے. پلس وہ کہتے ہیں جی پی ایس سسٹم کو جس طریقے سے انوویشن سے استعمال کیا ہے وہ ویسٹ اور امریکہ کی ٹیکنالوجی اس کو نہیں دیکھ سکتی. تو اس حوالے سے یہ بات آمنہ، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی اب خدا نہ خواستہ اب یہ جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں معاملات اور بگڑیں گے. دوسری بات ہے آمنہ، آپ کو یاد ہو گیا ہم 2 دن سے یہ بات کر رہے تھے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا تھا اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ چائنا رشیا کیوں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. نہیں، لیکن آج تو چائنیز فورن منسٹر نے اسرائیلی ہم منصب کو فون بھی کیا ہے اور جنگ بندی کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی ہے ان کو کیا. اور آمنہ دیکھیں جو چائنیز فورن منسٹری کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وی ول ٹیک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ سیکورٹی آف ایران ویری سیریسلی. اب دیکھیں لوگ اس کو لنک کر رہے ہیں اسی بیان سے کہ جو سندور حملہ کیا تھا ہندوستان نے اور پاکستان نے اس کا جواب دینا شروع کیا تھا، اس دوران چائنا کا بیان آیا تھا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہندوستان کو سمجھ چاہیے کہ چائنا کس کے ساتھ کھڑا ہے. اب یہ ایک میسج ہے بڑا اسٹرانگ اسرائیل کو بھی اور کہ امریکہ کو بھی کہ اب چائنا جو ہے نا وہ گول پوسٹ تبدیل اس نے کس طرح کیا ہے. انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی جو سپورٹ تھی وہ تو تھی. اب اس کے بعد اب کس طریقے سے ایج مل گیا یہ دیکھنے والی بات. دوسرا کہا جا رہا ہے اب نا کہ S-400 اور S-300 جو یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایران کے پاس پہنچ گئے ہیں. کس طرح پہنچے ہیں تفصیلات میں نہیں جاتے. اور پھر اپنا نارتھ کوریا کے صدر نے کہہ دیا کہ جی ہم اور ہتھیاروں کے علاوہ ڈرون بھی اور باقی ساری چیزیں ان کو دیں گے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ لمبی جنگ تو ویسٹ کو خاص طور پہ اسرائیل اور امریکہ کو سوٹ نہیں کرتی. ایران کے پاس ان کا یہ خیال تھا کچھ ایسی اطلاعات بھی تھی کہ نیوکلیئر تجربہ بھی کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ 4.3 ارتھ کویک جو وہاں پہ ریکارڈ ہوا ہے، کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی ہوا. اور دوسرا ہم نے دیکھیں جو اب شکایت پیدا ہو رہی ہے نا وہ امریکہ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اسرائیل نے کہا جا رہا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ انٹرسیپٹر استعمال کیے ہیں یہ ڈرون گرانے کے لیے اور بلسٹک میزائل، کچھ کامیاب ہوئے کچھ نہیں ہوئے. اب وہ ختم ہو رہے ہیں. امریکہ کو کہہ رہے ہیں ہمیں دے، امریکہ کہتا ہے ہمارے پاس نہیں ہے، یہ کم ہمیں بنانے پڑیں گے. اب یہ کہا جا رہا ہے یہ دوسری طرف سے اسٹاک فائل جو ہے نا وہ ایران کے پاس بہت زیادہ. اب تو لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ کمبائنڈ ملٹری پروڈکشن ہے نا اسلحے کی، وہ چائنا، رشیا
اور ایران کی بہت زیادہ ہوگی اور وہاں پہ وہ کمپیٹ نہیں کریں پہ، تو یہ بہت ساری چیزیں ان کو سوٹ کر رہی ہیں۔ دوسرا آپ دیکھ لیں اب جس طریقے سے ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز میں چائنیز اور رشین جہازوں کو جانے کی اجازت دی ہے، باقیوں کو نہیں جانے دے رہے، یہ دم پہ پاؤں رکھا ہے صحیح معنوں میں ان کے اسرائیل اور ویسٹ امریکہ کے کہ اب یہ کیا کریں گے۔ دیکھیں اب جتنی تیزی کے ساتھ صورتحال بدل رہی ہے، پاکستان ایک بڑا خاموش طریقے سے جس کو کہتے ہیں انگیج کر رہا ہے صفاتی طور پہ، دو محاذ پہ آمنا۔ دیکھیں ایک تو کچھ اسحاق ڈار صاحب نے باتیں بتائیں، کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ باقاعدہ ایران کو کنونس کیا گیا، بتایا گیا کہ دیکھیں جی آپ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا باقاعدہ ایک دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، آپ اگر ہٹ کریں گے تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اور پھر جو اطلاعات اندر سے آ رہی ہیں یہی کہ انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ ایشورنس چاہیے کہ سعودی عرب کی زمین استعمال نہیں ہوگی ہمارے خلاف، تو ان کو بتایا گیا پہلے بھی نہیں ہو رہی تھی اب بھی نہیں ہوگی۔ دوسرا ایک ہی حملہ رامکو پہ کیا، کسی اور جگہ ان کا حملہ نہیں، وہ کہتی تھی نہیں اس پہ حملہ ہوگا۔ ایک دوسری طرف یہ خاموش سفارتکاری پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان بھی کر رہا ہے کہ جنگ لمبی نہ ہو، کیونکہ لمبی ہوتی ہے حالات بگڑیں گے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ دیکھیں آمنہ اب یہ بات ماننی پڑے گی سب لوگوں کو کہ یہ اب ایران کو جو ہولا ہم سب لے رہے تھے، شاید ان کا خیال تھا کہ یہ جس طریقے سے ان کی پوری ملٹری اور سیاسی اور مذہبی لیڈرشپ کو ختم کر دیا آپ نے، شاید اس کے بعد رجیم چینج ہو جائے گی۔ رجیم چینج مالا دور چلا گیا۔ بائی دی وے یہ وہی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے جو 2016 میں رجیم چینج کے خلاف تھے اور بڑے سخت بیان دیا کرتے تھے۔ ہلیری کلنٹن کے خلاف اتنے بیانات دیے انہوں نے کہ تمہاری وجہ سے لیبیا کا بیڑا غرق ہوا ہے، تم نے رجیم چینج کروایا، تو آج دیکھیں رجیم چینج کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ہم نے دیکھیں اب جتنی تیزی کا ساتھ صورتحال اب بدل رہی ہے، اب لگتا ہے کہ میرا خیال ہے انٹرنیشنل اوپینین بھی بدل رہی ہے، لوگوں کو خیال آ رہا ہے کہ اگر جنگ نہیں رکتی تو دیکھیں گلوبل امپیکٹ تو آ گیا اکانومی پہ، بڑے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ اب کیا ہوگا دیکھیں، اب یہ اگر یہ معاملہ اگر نہیں رکتا تو ہم نا بڑا واضح طور پہ مجھے لگتا ہے کہ کانفلکٹ یہ ڈریگ کرے گا، یہ وائڈن ہوگا اور میرا خیال ہے ساری دنیا اس کے لپیٹ میں آئے گی۔ اور پھر لڑائی کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جی سی سی ممالک جو ہے نا وہ اپنے طور پہ دیکھیں گے کہ ہمارا سیکورٹی کا سسٹم، ہمیں امبریلا جو چاہیے ہم کس طرف جائیں۔ یو اے کی جو بات کر رہے ہیں دیکھیں اس حوالے سے تو یو اے پہ بڑا شدید دباؤ آیا اور معذرت کے ساتھ انہوں نے ان کو ابراہم ایکارڈ کے چکر میں انہوں نے سب سے پہلے ریکگنائز کیا تھا اور اس کے بعد کہا جا رہا تھا سعودی عرب اور پاکستان کو بھی کھینچا جائے گا، اس میں وہ نہیں ہوا۔ وہاں پہ جو صورتحال بدل رہی جتنی تیزی کے ساتھ اکانومی ایک دم سے اس نے ایک جوڑ لیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔